یوں تو آئے بہت سارے پیغامبر، کوئی آیا نہ خیر البشر کی طرح، کوئی آیا نہ خیر البشر کی طرح۔ محترم حاضرین، جوانوں، نوجوانوں، بزرگوں، پردہ نشین خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، عزیز پیارے بچوں، ہم اور آپ اللہ کے توفیق سے، اللہ کے فضل سے نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ بہت سارے احباب ایسے ہوں گے جو پنجگانہ نمازوں کے سوا نماز تہجد کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ بہت سارے احباب ایسے بھی ہیں جنہوں نے حج کے ساتھ عمرہ بھی کیا ہے، قربانی کے موقع پر جانور بھی ذبح کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے 30 روزے رکھتے ہیں، اتنی خوبصورت مسجد بنانے والے نے بنائے ہیں، اور بھی بڑے نیک کام، دینی کام کرتے رہتے ہیں صبح و شام۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ جو تمام عبادتیں ہم اور آپ کر رہے ہیں، چاہے وہ پنجگانہ نمازیں ہوں، رکوع اور سجدے ہوں، یہ پیشانی پر گھٹے ہوں، رمضان کے روزے ہوں، حج کے ساتھ عمرہ ہو، یہ خوبصورت مسجد، یہ مسجد کے منارے، یہ مدرسے، جتنے بھی نیک کام ہم اور آپ کر رہے ہیں، اس کے پیچھے میرا آپ کا اپنا مقصد کیا ہے؟ یہ میرا سوال ہے۔ کس لیے اتنی کوششیں ہو رہی ہیں بھائی؟ اذان ہوتی ہے، کاروبار چھوڑ کر کے مسجد میں وضو کر کے چلے آتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں، کڑاکے کی سردی ہوگی پھر بھی وضو کریں گے۔ کیا مقصد ہے اس کے پیچھے میرا آپ کا؟ اگر میں غلط نہیں ہوں تو میرا آپ کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائیں، اس کے سوا کوئی مقصد؟ اللہ رب العالمین جہنم سے ہم کو آپ کو بچا لے اور جنت الفردوس میں داخلہ مل جائے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھیں، اگر میرا آپ کا اپنا یہی مقصد ہے، اسی مقصد کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ پیشانی پہ گھٹا اسی لیے پڑا ہے، رمضان کے روزے، ہر سال جو عمرے کا سلسلہ لگا ہوا ہے، دو صدقہ خیرات، قربانی کے جانور، یہ تمام نیکیاں اگر جنت کے لیے کر رہے ہیں تو یاد رکھیں ایک عمل اور کرنا پڑے گا جب جا کر کے جنت ملے گی، ورنہ یہ پیشانی کے گھٹے جنت میں نہیں لے جائیں گے، یہ صدقہ خیرات، یہ حج، یہ عمرہ ہم کو آپ کو جنت تک نہیں پہنچائیں گے جب تک اپنے دامن میں ایک نیکی اور ہم اور آپ جمع نہیں کر لیں گے، تب تک جنت میں نہیں جا سکتے۔ یاد رکھیں وہ کون سی نیکی ہے کہ جس کے کیے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے؟ آئیے وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں، پھر بات کو واضح کروں۔ سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ کرام کی جماعت ہے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں وہ میرے صحابہ یہ بتاؤ مفلس انسان کون ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہماری نظر میں مفلس انسان وہ ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، زندگی جینے کا سامان نہ ہو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں لا، کہتے ہیں نہیں، پھر صحابہ خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ میرے صحابہ سنو، قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ کہتے ہو میرے صحابہ سنو، کل قیامت کے روز
جب ساری کائنات کے لوگوں کو اللہ جمع کر لیں گے، جہاں انبیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، نیک ہوں گے، بد ہوں گے، نمازی صاحب ہوں گے، حاجی صاحب ہوں گے، ساری کائنات کے لوگ اللہ کے حضور جمع ہوں گے۔ میرے بھائیو ذرا اندازہ لگاؤ، قیامت کا دن ہے اور قیامت کے دن کی ہولناکی کا اندازہ ذرا لگاؤ۔ یہ سورج جو آج کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے، قیامت کے روز 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ حضرت انسان اپنے پسینے میں کمر تک ڈوبا ہوا ہوگا، بعض لوگ سینے تک ہوں گے، بعض لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ میرے بھائیو ذرا اور سنو، ایسا پسینہ نہیں کہ کسی تالاب میں آپ کھڑے ہو، کسی پوکھرے میں آپ کھڑے ہو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جیسے عورتیں کچن میں کھانا بناتی ہے، وہ پانی جب کھولنا شروع کرتا ہے، ایسے حضرت انسان کا پسینہ سورج کی تپش سے کھولے گا اور حضرت انسان اسی میں کھڑا ہوگا۔ میدان انشاءاللہ کبھی زندگی نے اگر وفا کیا تو قیامت کی ہولناکی پہ آ کر کے خطبہ جمعہ دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو بات مجھے بتانی ہے، حضرت آدم بیٹھے ہوئے ہیں، موسیٰ کلیم بیٹھے ہوئے ہیں، یوسف بیٹھے ہوئے ہیں، سارے انبیاء بیٹھے ہوئے ہیں، دادا خلیل بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ خلیل جو اللہ کے رضا کے خاطر اپنے لخت جگر کو، اللہ کے لیے اپنے نور نظر کو ذبح کرنے کو تیار ہو گیا تھا، وہ دادا خلیل زار و قطار رو رہے ہیں۔ آدم رو رہے ہیں، موسیٰ کلیم رو رہے ہیں، دادا خلیل رو رہے ہیں، سارے پیغمبر رو رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ جلال میں، اللہ عدل کی کرسی پر جلوہ افروز ہے، اللہ کے ہاتھ میں عدل کا ترازو ہے، سامنے جہنم ہے، سامنے جنت ہے، حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہے۔ حضرت انسان بلا کفن کے کھڑا ہے، کچھ نہیں ہے بدن پر، بغیر کفن کے، بغیر لباس کے بندہ کھڑا ہے۔ میرے بھائیو اللہ رب العالمین عدل کے کرسی پر بیٹھے گا۔ ذرا قرآن سنو، کاش کہ قرآن آپ ترجمے سے پڑھتے مزہ آتا۔ بعض لوگ قرآن کو 2-3 مرتبہ ختم کر لیتے ہیں۔ اللہ والو زندگی میں ایک دفعہ قرآن ترجمے سے پڑھ لو، اللہ کی قسم دل کی دنیا بدل جائے گی ایک دفعہ اگر پڑھ لو۔ اللہ رب العالمین بیٹھیں گے عدل کی کرسی پر اور عدل کا ترازو ہاتھ میں ہوگا، اللہ اتنے جلال میں ہوں گے، اللہ اعلان کرائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ آؤ میرے سامنے کون ہے جو طاقت آزمائے؟ اللہ کے سامنے بھلا کون طاقت آزمائے؟ دنیا میں تو میری آپ کی چودراہٹیں بڑی چلا کرتی ہیں، میرے آپ کے شان و شوکت بڑے چلا کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے کہ اس کی اوقات میرے سامنے بات کرنے کی، دکھاؤ اللہ کے سامنے اوقات۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ایک بندے کو بلائے گا حساب کے لیے، بڑی اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایک شخص آئے گا اللہ کے پاس، آؤ حساب دے دو، حساب و کتاب کا دن ہے، آؤ حساب دے دو۔ وہ بندہ آئے گا اللہ کے پاس، حساب پیش کرے گا، کہے گا اے میرے پروردگار میرے پیشانی کے گھٹے دیکھ لے، میں دنیا میں نماز پڑھا کرتا تھا، اللہ میری نمازیں موجود ہیں، میں نے رکوع کیے ہیں، میں نے سجدہ کیا ہے، اے اللہ میں نے حج بھی کیا ہے، اللہ میں نے عمرہ کیا ہے، اللہ میں نے صدقہ خیرات دیے ہیں، اللہ میں نے مسجد بنائے، اللہ میں نے مدرسہ بنائے۔ اللہ کے نبی کہتے آنے والا شخص جو آیا ہوا ہے اس کے دامن میں اتنی نیکی جیسے احد پہاڑ ہے، اتنی نیکی لے کر کے اللہ کے پاس آیا ہے۔ وہ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، صدقہ بھی ہے، خیرات بھی ہے، حج بھی ہے، عمرہ ہے، ساری نیکیاں موجود ہیں۔ ذرا توجہ دینا،
اس کے قدم جنت کی طرف بڑھیں. وہ آنے والا جو شخص آیا ہوا ہے، اللہ کہے گا میرے بندے کے دامن میں نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، میرے بندے کو جنت میں لے جاؤ. لیکن اللہ کون ہے؟ انہو علیم بذات الصدور. اللہ تو دھڑکنوں کو سنتا ہے نا. بڑے چپکے چپکے باتیں کیا کرتے ہیں سننے لے بغل والا. بغل والا نہیں سنے گا، اوپر والا سن رہا ہے. رشتہ توڑنے میں بڑا مزہ آتا ہے، پھسکی دے کر کے رشتہ توڑ دو. بڑا مزہ آتا ہے لوگوں کو رشتہ توڑنے میں، توڑوانے میں. کسی بچی کا رشتہ جو لگ جائے، دیکھو آج کل تو لوگوں کو اتنا ڈر ہو گیا ہے کہ بارات کے دن بھی نہیں بتاتے کہ مجھے کہاں بارات جانی ہے. کیوں؟ پتا بھی چل جائے گاؤں کے لوگوں کو، پڑوسی کو. پھر دیکھو بڑا مزہ آ رہا ہے لوگوں کو رشتہ توڑنے توڑوانے میں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس کے قدم جنت کی طرف بڑھیں. وہ شخص اللہ فیصلہ کریں گے لے جاؤ میرے بندے کو جنت میں. اس سے پہلے ایک دوڑ کے آنے والا دوڑ کے آئے گا اور کہے گا اے مالک یوم الدین، اے قیامت کے روز کے مالک، اے عادل بادشاہ، اے عدل کی کرسی پر بیٹھنے والے، اے عدل کا ترازو اٹھانے والے، اے حساب و کتاب کے دن کے مالک، اے قیامت کے روز کے مالک. یہ جو حاجی صاحب کھڑے ہیں، یہ جو اپنے نماز کو پیش کر رہے ہیں، روزہ صدقہ خیرات پیش کر رہے ہیں، اللہ میرے گاؤں کے ہیں، اللہ میں جانتا ہوں، اللہ پہچانتا ہوں، اللہ دنیا میں یہ میرے اوپر ظلم کیے تھے، اللہ دنیا میں یہ مجھے ستائے تھے، اللہ دنیا میں مجھے یہ ٹوپی پہنائے تھے، میرے خلاف جھوٹی گواہی دیے تھے، جھوٹا مقدمہ کیے تھے. اللہ میں دنیا میں غریب تھا، اللہ میں دنیا میں لاچار تھا، اللہ دنیا میں بے بس تھا، میرے بازوؤں میں اتنی طاقت نہیں تھی، اللہ میں دنیا میں ان سے بدلہ لیتا، اللہ میں غریب لاچار مجبور سہتا رہا. ہاں میں نے اتنا کہا تھا چل تجھے قیامت میں دیکھ لیں گے. میں نے دنیا میں کہا تھا کہ چل تجھے قیامت میں دیکھ لیں گے. آج قیامت کا دن ہے، اللہ تو عدل کر دے، انصاف کر دے. اللہ کہیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آؤ اپنی طاقت دکھاؤ دنیا میں ستانے والوں، اپنی چودراہٹ منانے والوں. آؤ میں خدا کے سامنے اپنا پاور دکھاؤ. اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں وہ بندہ لچاری بیان کرے گا، اللہ میرے شان و شوکت دفن ہو گئے، اللہ میری چودراہٹ ختم ہو گئی، اللہ میرا نام و نشان ختم ہو گیا. آج تیرے سامنے بندہ برانا کھڑا ہوا ہے، کچھ نہیں، جو کچھ ہے یہی نیکی ہے. اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کہیں گے بدلا دو، دنیا میں ستائے تھے بدلا دو، تمہارے خلاف مقدمہ آیا ہے. یہاں تو چلنے والا نہیں، ذرا ٹھہرو میں فون لگاتا ہوں. آج کل لوگوں کے معاملے بڑے عجیب و غریب ہیں. دروگا سے 2 بار ذرا سلام دعا کیا ہو جائے تو چائے سے زیادہ کیتلی گرم ہو جاتی ہے. اتنا نشہ دروگا کو نہیں ہوگا جتنا سلام کرنے والے کو ہو جاتا ہے. عجیب مزاج بنا ہے لوگوں کا. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ آنے والے شخص کے فریاد کو اللہ سنیں گے، پھر ان کے دامن میں تو کچھ ہے نہیں، وہی نیکیاں اٹھا کر کے اللہ عطا کرے گا، اللہ دے گا. پھر آنے والے لوگ آئیں گے، پھر آنے والے لوگ آئیں گے، اللہ میرا بھی معاملہ ہے، میرا بھی. اتنے لوگ آئیں گے کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. نیکی ختم ہو جائے گی پر فریادی ختم نہیں ہوں گے. اب بھی لوگ آ رہے ہیں، اللہ میرا بھی معاملہ ہے. اللہ کہیں گے اب تو نیکی بچی نہیں. وہ بندہ کہے گا اللہ تو عادل ہے، تو عادل کر دے. اب ان کے گناہ کو اٹھا کر کے ان کے سر پہ ڈالا جائے گا. جتنے لوگ آئیں گے ان کا گناہ اٹھا کر کے ڈالا جائے گا. رزلٹ اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو قدم جنت کے لیے اٹھے تھے اوندا منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. بتاؤ مجھے یہ پیشانی کے گھٹے، یہ روزے، یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ حج، یہ عمرہ کام آیا کیوں؟
दामन दुनिया के अंदर साफ न था, लोगों के मामलात साफ न थे, न जाने कितनों का गबन करके हम बैठे हुए थे, न जाने कितनों को टोपी पहना के हम बैठे हुए थे, न जाने कितनों को चोट पहुंचाकर बैठे हुए थे। ऐसे ही लदे फने हम दुनिया से रुखसत हो गए मेरे भाइयों। वहां मेरी आपकी नेकियों को लूट लिया गया, मेरी आपकी नेकियां सब खत्म हो गई। लिहाजा अल्लाह के वास्ते मौत से पहले अपने दामन को हम साफ कर लें, मौत से पहले अपने मामलात को साफ कर लें। अगर जन्नत के लिए इतनी कोशिशें हो रही हैं, जरूरी इस बात की है कि जहां तक हुकूकुल्लाह में मेरे आपके अपने यहां फिक्र है, वही हुकूकुल इबाद में भी मेरे आपके यहां तलब होनी चाहिए, फिक्र होनी चाहिए, वरना ये नेकियां हमारी आपकी हमसे उचक ली जाएंगी। समझ रहे हैं? कारे खौफे खुदा है और ना तौबा की आरज़ू, और फिर भी वो दावा कर रहे हैं पारसाई का इमसाल वो भी आए हैं। हज करके देखिए जो हिस्सा दबा के बैठे हैं अपने ही भाई का, ऐसे लोग भी हज पे जाते हैं। ऐसे लोगों का भी मामला है, सिर्फ मौत की देरी है। एक रात कब्र में गुजर जाए सारे नशे खत्म हो जाएंगे। एक रात कब्र में गुजर जाए मेरे भाइयों। मैं जो असल पॉइंट बताना चाह रहा था इस हदीस के हवाले से कि मैदान महशर में ठीक है मेरे आपके गिरबान को पकड़ने वाला मेरा आपका पड़ोसी ना आए, मेरे आपके गांव का ना आए, मेरे आपके मोहल्ले का ना आए, अगर एक शख्स मेरे आपके गिरबान को आकर के मैदान महशर में पकड़ ले, बताओ कोई जवाब है? वो आने वाला शख्स कौन है जानते हैं? आने वाला शख्स मेरा आपका अपना सग समधी है। जहां से अपनी पतोहों को हम लाए हैं, बहुएं लाए हैं, जहां अपने बेटों का शादी मैंने आपने किया है, अगर मेरे आपके समधी आकर के अल्लाह की अदालत में मेरे आपके गिरबान को पकड़ लें कि अल्लाह यही है दुनिया के अंदर मुझे जलील करने वाला, मुझे दर दर भीख मांगने पर मजबूर करने वाला यही है, मेरे जमीन और जायदाद को बिचवाने वाला यही है, अल्लाह मेरे रगों का खून चूसने वाला यही है, अल्लाह 3 लाख रुपया नकद लिए थे, 500 बाराती लेकर के आए थे, 5 ताली सामान ले हमसे लेकर के गए थे, अल्लाह पूछ इनसे दुनिया में मैंने क्या गुनाह किया था? क्या मरियम का अब्बा होना गुनाह था? जमीला की परवरिश करना गुनाह था? क्या बेटियों का बाप होना गुनाह था? जो दुनिया के अंदर मेरे रगों को खून चूसते रहे, मुझे जलील रुस्वा करते रहे, मुझे भीख मांगने पर मजबूर करते रहे, आज तेरी अदालत है, तू अदल कर दे, इंसाफ कर दे। बताएं मुझे कोई जवाब है? बताएं मुझे आप, अल्लाह के वास्ते बताना मेरे भाइयों। एक बाप क्या दे दे एक बच्ची के सिवा? क्या चाहते हो? अपने लखते जिगर को तो हमारे हवाले कर दिया, उसके सिवा मेरी आपकी क्या ख्वाहिशें हैं? जब एक बाप अपनी बच्ची को रुखसत करता है, अल्लाह की कसम जिगर फट जाते हैं। पूछो उन लोगों से जिन लोगों ने अपनी बच्चियों को रुखसत किया हो, अपनी बच्चियों को पैदा किया हो, पूछो जाकर के उनसे कि उनके सीने पर क्या बीतती है जब आंगन से बच्ची रुखसत होती है। उर्दू दुनिया की एक शायरा है, शाइस्ता सना ने उस बच्ची के जज्बात को, एहसासात को अपने अंदाज में, अपने अल्फाज में उसने बयान किया है। जब वो बच्ची अपने जन्म स्थल को, अम्मा के आंचल को, अब्बा के दुलार को, बहनों के प्यार को छोड़ करके जब किसी और की दुनिया की तरफ वो कदम बढ़ाती है, जिस दुनिया को उसने देखा नहीं है, जिन लोगों को वो जानती नहीं है, बस अब्बा का इशारा क्या हुआ, निकाह क्या हुआ, अब अपने आंगन को, अपने अम्मा के आंचल को, जहां 20 बहारें वो देखी थी, गुड़िया बन करके खेला करती थी, जिद करके अब्बा से अपनी बातें मनवा लिया करती थी, आज वो दिन आया कि अपने चमन को छोड़ने जा रही है। अपने अब्बा से जब आखिरी सलाम करती है, अपने घर वालों से जब दुआएं लेती हुई अपने चौखट को करास करती है, दरवाजे को पार करती है। शाइस्ता सना उर्दू दुनिया की शायरा है, अपने अंदाज में उस बच्ची के जज्बात को बयान किया है। कहा चलते चलाते बच्ची कहती है तेरी बुलबुल
وہ بچی رخصت ہو رہی ہے، اپنے باپ سے آخری سلام کر رہی ہے، تیری بلبل ارے چلی چمن سے لے کے خدا کا نام، او بابل تجھے سلام، او بابل تجھے سلام، ایک طرف خوشیوں کا میلہ اور ایک طرف کوہرام، او بابل تجھے سلام۔ ابا بے ہوش پڑے ہیں، اماں بے ہوش پڑی ہیں، گھر میں ماتم بکھرا ہوا ہے، ہم اور آپ تالی لوڈ کر رہے ہیں۔ بتائیں مجھے میرے بھائیوں، یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ کس اینگل سے اس کو ہم جائز کریں گے؟ بلرام پور کے جلسے میں گیا تھا، بعض لوگوں نے مجھ سے کہا کہ مولوی صاحب مانگتے نہیں، اپنی مرضی سے دیتے ہیں۔ ہم نے کہا مرضی سے نہیں، مجبوری میں دیتے ہیں، مرضی نہیں ہے یہ۔ مجھے آپ بتاؤ کہ میرے آپ کے سمدھی ہم سے آپ سے شادی سے پہلے اتنے خوش رہتے ہیں کہ 5 لاکھ نقد دے دیے، 3 ٹالی سامان دے دیے، 500 باراتیوں کو کھانا بھی کھلا دیے، شدید بات 5000 قرضہ مانگ کے دکھاؤ، 5000 قرضہ مانگ کر کے دکھاؤ۔ مرضی نہیں ہے، مجبوری ہے، جانتا ہے اگر نہیں دیں گے بچی گدا نہیں ہوگی، جانتا ہے نہیں دیں گے۔ اللہ کے واسطے، اللہ کی قسم یہ ظلم ہے، وہ حقوق العباد ہے یہ۔ اگر مر گئے تو نماز کام نہ آئے گی، اگر سمدھی نے آ کر کے گریبان پکڑ لیا اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں ایک آخری بات، میرے جوانوں آپ سے گزارش ہے، آپ سے گزارش ہے میرے جوانوں، آپ کے بازوؤں میں طاقت آپ کے اللہ نے دیا ہے، آپ کو مرد آپ کے اللہ نے بنایا ہے، کیا آپ کے یہاں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنی ہونے والی بیوی کے لیے بستر خرید سکو، اپنی ہونے والی بیوی کے لیے بیڈ بنوا سکو، اپنی ہونے والی بیوی کے سر پہ سایہ بنا سکو؟ اتنی طاقت اللہ نے آپ کو نہیں دیا ہے؟ اللہ آپ کے روزی میں برکت دے گا انشاءاللہ۔ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، یا میری آپ کی اوقات اتنی نہیں ہے، میری آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ اپنی ہونے والی بہوؤں کو ہم بستر دے سکیں؟ شاید اوقات نہیں ہے اس لیے ہم بستر لے لیتے ہیں، شاید اوقات نہیں ہے اس لیے ہم واشنگ مشین فریج لے لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں بس صرف 1 سیکنڈ کے لیے آپ سوچو، میں اگر آپ کے ہاں آج آیا ہوں ایک مہمان کے حیثیت سے، میں اگر آج یہاں رکنا چاہوں، آپ کے گھر اگر میں جانا چاہوں کہ آج میں یہاں رکوں گا، انشاءاللہ مہمان کی ضیافت میں آپ نیا بستر نکال کر کے پیش کرو گے انشاءاللہ۔ 1 دن کے لیے ہم آئے ہیں، ہر چیز کا انتظام آپ کرو گے۔ آپ کے آنگن میں آپ کی بہو ہمیشہ کے لیے آئی ہے، اپنے ابا کو چھوڑ کر کے آئی ہے، اماں کو چھوڑ کر کے آئی ہے، کیا اس کے لیے اتنی اوقات میری آپ کی نہیں ہے؟ ایک آئے ہوئے 1 دن کے مہمان کے لیے نیا بستر نکال کے ہم دے دیے، اپنی بہو کے لیے نہیں دے سکتے؟ اللہ کے واسطے چھوڑ دیں میرے بھائیوں، یہ میں بھیک مانگتا ہوں آپ سے، کر جاہلانا روایت کی دہلیج پر مادر ہند کی بیٹیاں جل گئیں، شعلہ ظلم سے بسیتیاں جل گئیں، جاہلانہ روایت کی دہلیج پر مادر ہند کی بیٹیاں جل گئیں۔ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں توبہ کر لو، انشاءاللہ ہم ایک بھی ٹکڑا لینے کو تیار نہ ہوں گے انشاءاللہ تعالی، ایک بھی ٹکڑا، مرنا ہے نا۔ اور دوسری بات، بس 1 منٹ اور آپ کا لے رہا ہوں، وقت ختم ہو گیا ہے، 1 منٹ اور لے رہا ہوں آپ کا۔ آخری بات، یہ جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں نا، ان تمام باتوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اس زندگی میں جب تک ہمارا آپ کا معاملہ معافی تلافی اور 5 صاف کا نہیں ہوگا، اللہ کے ہاں کوئی معاملہ نہیں ہونا۔ ٹھیک ہے نماز میں ذرا کمی رہے گی، اللہ کی رحمت اگر جوش میں آ گئی تو اللہ کہہ دے گا میرے بندے کو بخش دو۔
जाने दो मेरे बंदे को जन्नत नहीं, क्योंकि अल्लाह का डायरेक्ट मामला है। लेकिन अगर मामला दुनिया में किसी के साथ जरा सा भी है तो फिर अल्लाह अपना हाथ उठा लेगा, भाई वहां निपटो, या मेरा कोई मामला नहीं। जी हां, आज बच्चों की शादी में मेरे आपके मोछों पर तो बड़े ताव रहते हैं, वो पगड़ी बांध करके समधी वाला, बड़े ताव होते हैं मोछों पर दे करके। 2 ही महीने के बाद मामला ये होता है, आकर के मौलाना के पास शिकायत करना शुरू कर देते हैं, मौलवी साहब हाथ से तो गए बेटा, हुआ क्या हुआ? कहा था जब बास लोगों ने तो यहां तक कह दिया मौलवी साहब जब से नौकी अम्मा आई है। क्या मतलब मेरे भाई? वो जो बच्ची आपकी बहू बनकर के आई है वो जानती है यही है मेरे बाप को भीख मांगने पर मजबूर करने वाला, मेरे अब्बा को पागल बनाने वाला, मेरे अब्बा को मखरूज करने वाला, मेरे अब्बा पर जुल्म करने वाला, मेरे अब्बा के रगों का खून चूसने वाला यही है मेरे भाइयों। वो जानती है कि मेरे अम्मा के जेवर तक बिछवाने वाला यही है। आप उम्मीद लगा के बैठे हो कि हमको जमजम पिलाएगी, अगर सादा पानी पिला दे 2 सजदा करना, सादा पानी पिला दे, उसको नहीं पता है। लिहाजा अल्लाह के वास्ते अपने कब्र को अपने हाथ से न खोदो। आप मर जाओगे, मेरे आपके कब्रों पर सबसे पहले मिट्टी मेरे आपके बेटे डालेंगे, और बेटा डालते हुए ये कहेगा ले हद तक आपकी ताज़ीम कर दी, अब आगे आपके अपने आमाल जाने। अब्बा जो मेरा काम था मैंने कर दिया, अब आगे आप जानो आपके अमाल जाने। अब हिसाब तो आपको देना है, लिहाजा अपने कब्र को अपने हाथ से न खोदें। अल्लाह के वास्ते कुछ हासिल नहीं होना है, 1 महीना बाद अब तू बेना नहीं मिला था, बेना की हाउ के लिए आने के बाद कहा थी हमारो कुल क्यों गुनाह लें बिला वजह? नहीं, अल्लाह के लिए इस तमाम चीजों से अपने आप को हम पाक रखें। हमारे रसूल के सुन्नत के हिसाब से अगर शादी कर लेंगे इंशाअल्लाह आंगन में खैर और बरकत की बरखा बरसेगी, अल्लाह बरकतों के दरवाजों को खोल देगा, घर के अंदर अमन ही अमन होगा, चैन ही चैन होगा, सुकून ही सुकून होगा। नमाज फजर पढ़ेगी आपकी बहू, आपके घर की बूढ़ी औरतें पढ़ेंगी, बेटियां पढ़ेंगी, सारे लोग नमाज पढ़ करके कुरान की तिलावत करेंगे, बरकत ही बरकत, रहमत ही रहमत इंशाअल्लाह ताला। इन तमाम चीजों के लिए जरूरी है इस बात के लिए कि हम और आप कोशिश करें कि हम रसूल के सुन्नत पर इंशाअल्लाह ताला पूरी जिंदगी अमल करने की इंशाअल्लाह ताला हम और आप कोशिश करेंगे। हमारे एक भाई साहब ने इशारा कर दिया, तकरीबन 2-5 मिनट और दे रहे हैं, तो एक हदीस में और आपको सुना दूं। बस मेरे दिल में एक तलब थी, एक हदीस लास्ट बात सुना करके बात को खत्म कर दूं। अल्लाह जज़ाए खैर दे आप लोगों को। मुझे लगा कि शायद आप लोगों को तकलीफ ना हो, 2-5 मिनट ज्यादा हो। बस एक हदीस और मेरे दिमाग में बात आ गई कि हमारी खवातीन, हमारी माएं, हमारी बहनें, अल्लाह मेरी बहनों सुन लो, मेरी माओ सुन लो, मेरी बेटियों सुन लो, हमारे रसूल मेराज में गए हैं। हमारे रसूल को अल्लाह ने मेराज में बुलाया है। कहा जब गए मेराज में अपने नबी हाशमी, औरतें अक्सर नजर आई थी आतिशदान में। औरतों को प्यारे रसूल ने जहन्नम में देखा। आप मेराज से वापिस आए, आपने औरतों की जमात को हाजिर किया। ए औरतों की जमात, मैंने तुम्हें जहन्नम में देखा है। औरतों ने कहा अल्लाह के नबी क्यों? हमारा क्या कसूर है? हमने क्या गुनाह किए हैं? अल्लाह के नबी कहते हैं 2 गुनाह की वजह से। 2 गुनाह। कहा कौन कौन? कहा एक गुनाह यह है तुम अपने शौहरों की नाशुक्री करती हो, दूसरा गुनाह यह है तुम आपस में चुगलखोरी किया करती हो। और ये दोनों आदतें औरतों के अंदर मौजूद है। एक शौहर अपनी बीवी को पूरे 40 साल, पूरी जिंदगी अपनी औरत को अगर दूध से नहलाए, दूध से हर ख्वाहिश पूरी करे, हर ख्वाहिश, और जिंदगी में कभी अगर एक बात ना माने, एक बात, अगर वो कह दे कि ताहिर के अब्बू, मैंने मिसाल दिया है, ताहिर किसी का नाम हो तो मैंने जलसे में कह दिया तो साहब ने कहा मौलवी साहब हमारे बेटा हुआ तो वहां मिला रहा। हम कहा नहीं, मैंने सिर्फ मिसाल दिया था।
اگر 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 اہلیہ محترمہ عورت اگر یہ فرمائش کر دیں کہ طاہر کے ابو میری بہن کے ہاں شادی ہے اور وہ 5,000 روپے میں جو انارکلی ڈریس ملتا ہے نا، اچھا والا سوٹ کپڑے، وہ ذرا لے کے آنا۔ اب بابو کو آ کر کے سعودی سے 2 سال ہو گیا، پیسے تو ہیں نہیں۔ اگر کہہ دیں کہ دیکھو کوئی عید والے کپڑے سے کام چلا لو، پیسے ہیں نہیں، جو آئے تھے خرچ ہو گئے، فوراً جواب ملے گا آج نمائی نہ ہی ہوئے، جب سے ہم تیرے آنگن میں آئے ہیں تب سے تیرے کمائی مانگ لگا ہے۔ میری ماں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، یہی ناشکری ہے۔ میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ناشکری کے الفاظ یہی ہیں۔ اگر ایسے الفاظ آپ کے زبان سے نکل رہے ہیں تو یاد رکھیں آپ کے اعمال آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ بہت ساری ہماری بوڑھی عورتیں ہیں، ہماری بوڑھی مائیں ہیں، ایسا لگتا ہے کہ شریعت نے ان کو اجازت دے دیا ہے کہ بوڑھے دادا کو چاہے جون کا ہو۔ بعض بوڑھی دادیاں ہیں جو بوڑھے دادا کو رے ٹے کر کے بلا، کہاں سے رے، ایسا کر کے نہیں۔ آپ جب تک نکاح میں ہیں آپ کے لیے ضروری ہے اپنے شوہر کی اطاعت کریں، اور ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہا اپنے زبان پر کنٹرول رکھو، اپنے زبان پر قابو رکھو، اپنے زبان سے ایسی کوئی بات نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری باتوں کو اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ جتنی باتیں آپ کرتے ہو، ہم اور آپ بھی بڑی باتیں کیا کرتے ہیں ہنسی مذاق میں، مذاق میں لوگ گالی بھی دیتے ہیں۔ پوچھو کیوں گالی دیے آپ؟ کہا تھا ہمارا سار لاگت ہے۔ سار لاگنا مطلب گالی دینا جائز ہے؟ بڑا مزہ آ رہا ہے، سار لاگت ہے گالی دو۔ فرشتے لکھ لیے، فرشتے نہ جانا تھے کہ سار ہوگی بہن ہوئی، جو کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں کندھوں پر، ان کو نہیں پتا کہ سار ایک ناطے گریائش ہے نا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اپنے زبان سے ایسی کوئی بات نہ کرو کہ آپ کے زبان کی ساری باتوں کو اللہ کے ملائکہ لکھ رہے ہیں۔ لہذا میری ماں، میری بہنوں، آپ اپنے شوہروں کی اطاعت کرو، آپ شوہروں کی خدمت کرو، بڑے ہی میٹھے الفاظ میں شوہروں سے بات کرو، بڑے میٹھے الفاظ میں۔ آپ کے شوہر آپ کے لیے بڑی قربانیاں دیتے ہیں، چلچلاتی دھوپ میں جلتے ہیں، 7 سمندر پار رہتے ہیں، کالا پانی پی کر کے وقت گزارتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمارے بچے سکھ میں رہیں، ہمارے بچے چین میں رہیں، ہمارے بچوں کے لیے خوشیاں ہوں، اس لیے وہ پردیس میں رہا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پوچھو جا کر کے کبھی پردیسیوں سے، جب عید کا موقع آتا ہے اکیلے کمبل میں وہ رویا کرتے ہیں، اگر میں میرے بچوں کے ساتھ ہوتا، اپنے بچوں کو کندھوں پر بٹھا کر کے میں بھی عیدگاہ لے کر کے جاتا۔ تنہا ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، روتے ہیں۔ انور جلال پوری نے کہا کہ قسم خدا کی میں ہرگز نہ جاتا، غریبی مجھ کو لے کے جا رہی ہے، اگر میں غریب نہ ہوتا، لاچار نہ ہوتا تو میں سفر اور پردیس کبھی نہ جاتا۔ اپنے آنگن کو چھوڑ کر کے جب لوگ جاتے ہیں ان کے آنکھوں سے آنکھ چھلکتے ہیں۔ میری ماں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، آپ کے شوہر کے بڑے احسانات ہیں آپ کے اوپر۔ ہمارے رسول نے کہا اللہ کے سوا اگر کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو عورتوں کو میں حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کے لیے سجدہ کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف جوان بیویاں، جو بوڑھی عورتیں ہیں وہ بھی اپنے بوڑھے دادا کی خدمت کریں، اپنے بوڑھے دادا سے ادب احترام کریں، ان کو ٹیڑھی میڑھی زبان سے نہ بات کریں کہ بوڑھے مطلب وغیرہ وغیرہ۔ اللہ حفاظت کرے، اللہ حفاظت کرے۔ اگر آپ جنت میں جانا چاہتی ہیں تو لہٰذا میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اپنے زبان پر کنٹرول رکھو، اور جو کچھ نیکیاں آپ کر رہی ہو کوشش یہ کرو کہ آپ کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں جگہ نصیب فرما دے۔ اور کوشش یہ کرو کہ آپ کا جب انتقال ہو، میری ماں سنو، کوشش یہ کرو جب آپ کا انتقال ہو، آپ کے شوہر اگر زندہ ہوں، آپ کے جنازے کو اگر کندھا دے تو آپ کے شوہر کا دل خوش ہو۔ یہ نہیں کہ مر گئی نیک ہے، اگر ایسا شوہر نے کہہ دیا تو جہنم میں جاؤ گے، یاد رکھو۔ اگر شوہر نے ایسا کہہ دیا تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ لہٰذا اپنے زبان پر کنٹرول رکھو، اور جو جملہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں
کہ نماز روزے صدقہ خیرات یہ جو ہم کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے دامن کو بھی صاف رکھنے کی کوشش کریں. ایسے لدے فنے اگر دنیا سے چلے جائیں گے تو نیکیاں میرے آپ کے منہ پہ مار دی جائیں گی, ہم کو آپ کو جنت تک کا سفر نہیں ہو پائے گا. لہٰذا اپنے دامن کو صاف رکھو. وہ سب رسمی چیز ہے کہ جنازے کے سامنے مولوی صاحب آتے ہیں کہ بہو کہا سنا ہو تو معاف کر دو, لین دین ہو تو ورثہ کھڑے ہیں دے دو. ورثہ قرضہ نہیں دیں گے, قرضہ میرے آپ کے مرنے کے بعد. بہت میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, ایسے کاپی موجود ہے, باپ لکھ کر کے گیا ہے فلانے 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 کو دینا ہے, وہ صرف وہ پنما پلٹا تھا کیسے کیسے لیے کا ہے, وہ کہنا ہی پلٹا تھا کہ کا دے کا ہے. تو یہ دینے والا پنا میدان محشر میں پلٹا جائے گا جب ہم ہوں گے, آپ ہوں گے, تب پلٹا جائے گا. یہاں بیٹے ہوتے کوئی نہیں. آج آپ کے انگوٹھے میں طاقت ہے, آپ کے قلم میں طاقت ہے, آپ کے زبان میں طاقت ہے. اگر نہیں موقع پہ 10 منڈی بیچو, قرض ادا کرو, تمام چیزیں ختم ہو, ورنہ میدان محشر میں بگہا اگہا کھیت باری زمین جائیداد کچھ نہیں ہوگا. اکیلے سے کھڑے ہوں گے, اکیلے, کوئی چیز نہیں ہوگا. لہٰذا میرے بھائیو اگر ایمان آخرت پر ہے تو یہ کام میرے آپ کے لیے ضروری ہے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم کو آپ کو من جملہ باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان کے ساتھ رکھے, خاتمہ ہو ایمان بالخیر پہ, آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.